ہم تینوں ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ خاموشی بہت گہری تھی اور فضا میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ دور سے آنے والے سائے اب قریب آ رہے تھے اور ان کے قدم ایک جیسے تھے اور ان کی چال تربیت یافتہ لوگوں کی طرح تھی۔ میں آہستہ سے کہنے لگا، یہ لوگ مجھے کوئی عام آدمی نہیں لگتے۔ حمزہ نے نظریں تیز کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے یہ لڑنے آ رہے ہیں۔ علی نے آہستہ سے کہا، نہیں، یہ لینے آ رہے ہیں۔ اچانک وہ لوگ ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک آگے آیا اور سخت آواز میں بولا، ہمیں تم تینوں کو ساتھ لے جانے کا حکم ملا ہے۔ حمزہ نے اس کی بات کا فوراً جواب دیا، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اس شخص نے ایک فائل نکالی اور کہا، یہ آرڈر اوپر سے آیا ہے۔ میں نے پوچھا، اوپر سے؟ کون سے اوپر سے؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہم کسی ادارے کا نام نہیں لے سکتے، یہ بس سمجھ لو کہ یہ اس ملک کا ایک خفیہ ادارہ ہے۔ علی اس کو جواب دینے لگا، تو مطلب یہ کہ اب یہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی علی یہ بات کہہ ہی رہا تھا، ہمیں پیچھے سے گاڑیوں کی آوازیں آنے لگیں اور کئی تعداد میں زیادہ سیاہ گاڑیاں وہاں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اندر سے مزید مسلح لوگ نکلے۔ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ اب ہم مکمل طور پہ گھیرے میں آ چکے ہیں۔ ایک شخص نے سخت لہجے میں کہا، مزاحمت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے آہستہ سے حمزہ اور علی کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں جیسے سوال کرنے لگا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حمزہ دانت بینچ کر کہنے لگا، اب بھاگنے کا وقت نہیں رہا۔ علی نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، اب اگر یہ ہمیں لے جا رہے ہیں تو چلو پھر ان کے ساتھ ہی۔ اور پھر اس کے بعد ہم تینوں نے ہاتھ اوپر کر لیے اور ہم خاموشی سے گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ گاڑیاں چل پڑیں، راستے سنسان تھے اور باہر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے زیر زمین دروازے کے سامنے آ رکی۔ دروازے کھلے اور ہمیں اندر لے جایا گیا۔ سامنے ایک بڑا کمرہ تھا جس میں بڑی اسکرین روشن تھی، نقشے بڑے لگے ہوئے تھے، ڈیٹا بیس کی طرح آپریشن چل رہا تھا اور مختلف فائلز ادھر ادھر پڑی تھی۔ ایک شخص کرسی پہ سے کھڑا ہوا اور ہمارے سامنے آیا۔ اس کی آواز بہت سنجیدہ تھی اور کہنے لگا، تم تینوں کو اب باضابطہ طور پر اس ادارے کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ حمزہ کہنے لگا، کس لیے؟ وہ شخص سیدھا ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک ایسے خطرے کے لیے جو انسان نہیں۔ ہم تینوں خاموشی ہو گئے۔ اس شخص نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور اس پہ ایک نقشہ لگایا۔ اس میں کئی مقامات سرخ رنگ سے روشن تھے۔ وہ بولا، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں وہ طاقت دوبارہ جاگ رہی ہے۔ علی نے آہستہ سے کہا، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ وہ شخص قریب آیا اور بولنے لگا، تمہیں وہیں جا کر حقیقت کو تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ واپس آ چکے ہیں۔ وہ پھر کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر سرد آواز میں بولا، تمہیں انہیں روکنا ہوگا۔ ہم سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر وہ انسان نہیں ہوئے تو؟ وہ شخص سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تو پھر تم بھی عام نہیں رہو گے۔ اس نے ہمیں ایک دروازے کی طرف رہنمائی کی۔ دروازہ کھل گیا اور ایک نیا راستہ ہمارے سامنے تھا۔ یہ ہمارا پہلا مشن تھا۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پہلی بار ہم تینوں نے انکار نہیں کیا۔ ہم تینوں اسی دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ سامنے ایک لمبا سنسان انڈر گراؤنڈ راستہ پھیلا ہوا تھا۔ دیواریں کنکریٹ کی تھیں، اوپر ہلکی ہلکی لائٹس جھول رہی تھیں۔ حمزہ کہنے لگا، یہ جگہ کسی فوجی بیس جیسی لگ رہی ہے۔
علی ارد گرد دیکھتے ہوئے پریشان ہونے لگا اور کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ مشن عام نہیں لگنے والا۔ میں نے گہری سانس لی، تیار رہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچانک سامنے سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ ہم تینوں فوراً الرٹ ہو گئے۔ اندھیرے سے 3 مسلح لوگ نکلے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں جدید ہتھیار تھے اور وہ سیدھا ہماری طرف آ رہے تھے۔ ایک نے چیخ کر کہا انہیں روک لو، اور حمزہ اس میں فوراً آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے پہلے آدمی کو سیدھا مکہ مارا، وہ زمین پر جا کر گرا۔ دوسرا آدمی گولی چلانے لگا۔ علی نے تیزی سے سائیڈ بدلی اور دیوار سے رگڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر علی اور اس کے بیچ میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ یہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا الجھے ہوئے تھے۔ علی نے پھر اس کے ہاتھ سے ہتھیار چھین کر اس شخص کو نیچے گرا دیا اور میں تیسرے آدمی پہ جھپٹ چکا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو رگڑتے ہوئے زمین پر گر گئے اور وہ میرے سینے پہ چڑھ چکا تھا اور مجھے دبا رہا تھا۔ اس کا دباؤ جب کچھ زیادہ ہوا تو اچانک میرے دماغ میں ایک جھٹکا سا آیا اور میری آنکھوں کے سامنے وہی سائے گھومنے لگے اور مجھے میرے اندر سے عجیب سی طاقت نکلتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں نے اس کو اپنے اوپر سے زور لگا کر الٹ دیا اور میرے ایک ہی مکے سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ چند سیکنڈ میں تینوں دشمن زمین پر تھے۔ حمزہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا مجھے تو لگتا ہے یہ تو بس شروعات ہے۔ اچانک اوپر سے الارم بجنے کی آواز آئی۔ علی فوراً کہنے لگا ہم پکڑے جا چکے ہیں۔ سامنے سے مزید درجنوں مسلح لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے تینوں سے زور سے کہا دوڑو۔ ہم تینوں پوری رفتار سے آگے بھاگنے لگے۔ گولیاں ہمارے قریب سے گزر رہی تھیں اور ہم ان سے بچتے ہوئے جھکتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ حمزہ کو ایک موڑ نظر آیا اور حمزہ ادھر موڑ پہ مڑ گیا اور کہنے لگا ادھر سے چلو۔ ہم ایک خالی ہال میں داخل ہو گئے۔ اندر عجیب سی مشینیں لگی ہوئی تھیں اور درمیان میں ایک بڑا سا سسٹم چل رہا تھا۔ علی رک گیا۔ مجھے لگتا ہے یہی ہے وہ جگہ۔ اچانک اسکرین آن ہوئی اور وہی شخص نظر آیا اور وہ سخت لہجے میں کہنے لگا تم لوگوں نے توجہ سے زیادہ تیزی سے کام شروع کر دیا ہے۔ مجھے غصہ آ چکا تھا۔ میں نے غصے میں کہا یہ سب کیا ہے؟ ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہنے لگا یہ تمہارا پہلا ٹیسٹ تھا۔ حمزہ چیخ کر کہنے لگا یہ ٹیسٹ نہیں، یہ حملہ تھا ہم پر، وہ گولیاں چلا رہے تھے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا اصلی دشمن ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ اچانک سارے ہال کی لائٹس بند ہو گئیں اور مکمل اندھیرا چھا گیا۔ پھر زمین ہلنے لگی اور ایک بھاری آواز گونجی جیسے کوئی بہت بڑی چیز حرکت میں آ رہی ہو۔ علی نے آہستہ سے سرگوشی میں کہا مجھے یہ انسان نہیں لگتا۔ اچانک اندھیرے میں 2 سرخ آنکھیں چمکی اور وہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آنے لگی۔ اتنا ہے کون بچائے ہم